العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر پناہ ہے، بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، درس حدیث کی یہ مبارک محفل ہے، احادیث طیبہ کی شرح و وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں، وعن علی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رواہ احمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جنازے کو دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں۔ جب کسی کا جنازہ جائے اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے ہونے کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم پرانا ہے۔ ثم جلس بعد ذلك، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھنے لگے، یعنی جنازہ جاتا تو جاتا رہتا اور حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ یہاں جنازے سے مراد صرف مسلمان کا جنازہ نہیں بلکہ غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ اگر مسلمان کا جنازہ ہو تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شامل رہیں گے۔ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا جو اہتمام کرتے تھے اس اہتمام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ حدیث پاک کا ایک اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب ہم جنازہ لے کر دفن کے لیے جاتے تو میت کو دفن کرنے تک جو وقفہ لگتا، اس وقفے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے اور ہم کو بھی حکم دیتے تھے کہ کھڑے رہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھنا شروع کیا اور ہم سے بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تدفین ہو جائے۔ ایسا حضور نے کیوں کیا، اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں حاضر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا جائے، تدفین ہو جائے۔ تو ایک یہودی عالم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تم کرتے ہو اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس بھی یہی رواج ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں۔ تب حضور نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم بیٹھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم میں اور یہودیوں میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو کھڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ حضور ایک تہذیب یا یوں سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر سمجھا۔ جب یہودی نے کہا کہ ہمارا طریقہ تمہارا طریقہ یکساں ہے، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ تم اور ہم ایک ہیں، تمہارا دین ہمارا دین دونوں یکساں ہیں، تو اس بات کو جڑ سے کاٹنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہودیوں کی طرح تم کھڑے ہونے کا اہتمام نہ کرو، تم بیٹھ جاؤ۔ تو اس کے بعد صحابہ بیٹھنے لگے۔ نئی حدیث شروع ہو رہی ہے۔ وعن محمد بن سیرین قال ان جنازة مرت بالحسن بن علی وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال نعم ثم جلس رواه النسائی۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین صحابی نہیں تھے، آپ ایک تابعی تھے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہے۔ تو حضرت محمد بن سیرین ابن سیرین یہ بڑے معبر تھے۔ معبر کا معنی خواب کی تعبیر بتانے والے، کیسا بھی پیچیدہ خواب رہے حضرت ابن سیرین اس کی تعبیر بتاتے تھے، اور جیسی تعبیر ہوتی ویسا ہی واقع ہوتا ہے، وہی بات ہوتی جو آپ بطور تعبیر خواب کا مفہوم بیان کرتے تھے۔ تو حضرت ابن سیرین سے یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جنازہ ان جنازۃ مرت، ایک جنازہ گزرا، جنازے کو لے کر لوگ گئے بالحسن ابن علی وابن عباس۔ اس وقت دو صحابہ تھے، ایک حسن بن علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے فرزند ہیں، اور دوسرے ابن عباس حضور کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، یعنی ایک حضور کے چچا زاد بھائی جو حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ جب حضرت علی کے بھائی ہیں تو امام حسن کو کیا رشتہ لگے گا؟ انہیں چاچا کا رشتہ لگے گا۔ تو ایک طرف امام حسن، دوسری طرف عبداللہ بن عباس، یہ دونوں بیٹھے ہیں۔ وہ تو سگے چچا نہیں تھے مگر رشتے کے چچا تھے، جسے انگریزی زبان میں کزن کہتے ہیں۔ تو رشتے کے چچا تھے، اور عمر میں عبداللہ بن عباس بڑے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے تھے۔ تو دونوں بیٹھے، اس وقت پر ایک جنازہ گزرا۔ فقام الحسن، تو امام حسن کھڑے ہو گئے، جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ولم یقم ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس جو ہیں حضور کے چچا زاد بھائی صحابی، یہ بیٹھے کے بیٹھے رہے، نہیں کھڑے۔ دونوں بزرگ ہیں، دونوں صحابی ہیں، مگر عبداللہ بن عباس نے زیادہ موقع پایا ہے حضور کے ساتھ رہنے کا، کیونکہ ان کی عمر بڑھ کر تھی، اور امام حسن تو حضور کے نواسے ہیں۔ حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر 7 یا 6 برس کی تھی۔ تو بہرحال دونوں دین کے ماہر ہیں، دین کے عالم ہیں دونوں۔ امام حسن کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن عباس بیٹھے رہے۔ فقال الحسن، تو امام حسن نے کہا، حسن ابن علی، حضرت علی کے بیٹے حسن کہنے لگے، الیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجنازۃ یہودی، کیا اللہ کے رسول یعنی میرے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھ رہے ہیں، اپنے رشتے کے چچا سے پوچھ رہے ہیں۔
حضور کھڑے تھے اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں، اور آپ کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کو بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ تو یہ بات سن کر ابن عباس کہتے ہیں قال نعم، حضرت ابن عباس نے کہا ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ کہ یہودی کا جنازہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ثم جلس، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا جو دستور تھا اسے چھوڑ دیا، اس کے بعد بیٹھنے لگے۔ اے حسن، پرانی بات تمہیں یاد ہے اور اس پر تم نے عمل کیا، بہت اچھا کیا، مگر حضور یہ کام چھوڑ دیے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی سنت ہے، جو کہ منسوخ ہو گئی، اور کھڑے بغیر رہنا یعنی بیٹھے ہی رہنا یہ نئی سنت ہے۔ نئی سنت کا مطلب آخری دور کی سنت ہے، تو یہ معمول بھی ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام رواہ النسائی، امام نسائی نے اس کتاب کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے، سنن نسائی میں۔ اب اور ایک حدیث، وعن جعفر بن محمد عن ابیہ ان الحسن بن علی کان جالسا فمر علیہ بجنازۃ فقام الناس حتی جاوزت الجنازہ فقال الحسن انما مر بجنازۃ یہودی وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على طریقها جالسا وكره ان تعلو رأسه جنازۃ یہودی فقام، رواہ النسائی۔ حضرت جعفر بن محمد اس حدیث کے راوی ہیں، وہ عن نبی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، جعفر بن محمد، ان کے والد کا نام محمد، بیٹے کا نام جعفر۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان جالساً، بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، فمر علیہ بجنازۃ، تو آپ کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا، ایک جنازہ لے جایا گیا، لوگ جنازہ لے کر جا رہے تھے، فقام الناس، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، امام حسن کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، حتی جاوزت الجنازہ، یہاں تک کہ جنازہ پار ہو گیا، یعنی لوگ لے کر لوگ چلے گئے، یعنی جس جگہ لوگ بیٹھے تھے، امام حسن بھی تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو لوگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا۔ فقال الحسن، تو حضرت حسن نے کہا، یعنی حسن بن علی، امام حسن حضور کے نواسے نے کہا، دیکھو لوگو، یہودی کا جنازہ گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، راستہ تھا، گلی تھی یا سڑک تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جنازے کا گزر ہوا۔ وَكَرِهَ أَن تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ یہودی کا جنازہ حضور کے سر کے اوپر سے گزرے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اب جنازہ تو لوگ کاندھوں پہ لے کے جائیں گے، تو جنازہ اوپر اور ہمارے حضور بیٹھے ہوئے، حضور کے سر کے اوپر جنازہ، یہ حضور نے پسند نہیں کیا۔ کیوں پسند نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہوگا، ورنہ حضور کی ذات میں یہ تکبر یا فخر یہ بات نہیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا کہ یہودی کا جنازہ حضور کے سر کے اوپر سے پار ہو۔
فقام، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. یعنی کھڑے ہونے کا مقصد یہودی کے جنازے کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس کا جنازہ اوپر ہمارا سر نیچے یہ نہ رہے. اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اگر وہاں پر کوئی ٹیک وغیرہ ہو تو اونچی جگہ کھڑے ہو جائیں تاکہ جنازہ نیچے ہو جائے اور ہمارا سر اوپر رہے. اس مقصد سے حضور کھڑے ہوئے، ایسا نہیں کہ اس یہودی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. مختلف حدیثیں ہیں، تو ان مختلف حدیثوں میں غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکالنا یہ امام کا کام ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان اماموں کا کام ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم بھی نکال سکتے ہیں مگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو تقریباً ساری حدیثیں یاد تھیں، عربی زبان میں مہارت تھی، صحابہ کے واقعات وہ جانتے تھے، اور ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے سے قریب تھا. اب ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ان اماموں نے جو بتایا ہے اس پہ عمل کریں. اگر ہم اب امام بنیں گے تو پھر ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ امام تو نہیں بنیں گے بلکہ گمراہ ہو جائیں گے. حدیث ختم ہوئی، ایک اور حدیث عرض کرتے ہیں. وعن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مرت بک جنازۃ یہودی او نصرانی او مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون انما تقومون لمن معها من الملائکۃ. رواہ احمد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، ان جنازتاً مرت، ایک جنازہ گزرا، یعنی لوگ لے کر گئے. بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. حضور بیٹھے ہوئے، جنازہ گزرا. فقام، تو حضور کھڑے ہو گئے. جنازہ گزرا، حضور کھڑے ہو گئے. فقیل انہا اس کے پہلے کی جو حدیث ہے میں نے پڑھی، وان ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مرت بک جنازۃ یہودی او نصرانی او مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون انما تقومون لمن معها من الملائکۃ. رواہ احمد. اس حدیث کی شرح کرنا تھا مجھے مگر غلطی سے نیچے کی حدیث میں چلے گیا، لہذا معذرت چاہتے ہوئے پھر اسی حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں. اس کے راوی ابو موسیٰ، حضرت انس جو راوی ہیں وہ حدیث بعد میں آ رہی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خوش الحان صحابی تھے. اذان دیتے تھے تو حضور نے ان سے کہا کہ یا ابا موسیٰ قد اوتیت مزمار من مزامیر داؤد. داؤد علیہ السلام کی جو بہترین آوازیں ہیں، ان آوازوں میں ایک بہتر آواز تجھے دی گئی. اے ابو موسیٰ، تجھے تو آواز بھی اللہ کی دین، کوئی اپنی طاقت سے آواز کو بنا نہیں سکتا. ہر پڑھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ میں اچھی آواز میں پڑھ رہا ہوں، مگر اس کا تصور اس وقت اس کی نظر میں غلط ہوتا ہے جب وہ اپنی آواز کی ریکارڈنگ کر کے سنتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ میری آواز تھی. مگر جب پڑھتا ہے تو مست ہو کے پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس طرح وہ صاحب خوش الحان پڑھ رہے تھے ویسے ہی میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو بہرحال یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک دو باتیں میں عرض کرنے کے بعد ان کی پیش کردہ حدیث سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب
یہودی کا جنازہ یا نصرانی کا جنازہ یا مسلمان کا جنازہ تمہارے پاس سے گزرے فقوموا لہا، تو اس جنازے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بھلے وہ یہودی کا رہے یا نصرانی کا رہے یا مسلمان کا رہے، کھڑے رہو۔ فلستم لا تقومون، تم اس جنازے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو، یہودی کا جنازہ ہے اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو، انما تقومون لمن معها من الملائکہ، اس جنازے کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو۔ اب مسلمان کے جنازے میں فرشتے ہوں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ یہودی بے دین غلط طریقے پہ زندگی گزارا ہوا آدمی، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر بہت بڑا کفر اور شرک کرنے والا، اس کے جنازے کے ساتھ کیسے فرشتے؟ دیکھیے، نیک انسان کے ساتھ رحمت کے فرشتے تو برے انسان کے ساتھ عذاب کے فرشتے ہوتے۔ فرشتہ رحم کرنے والا ہو یا عذاب دینے والا ہو، فرشتہ قابل تعظیم ہے، کیونکہ فرشتہ عذاب اتارتا ہے تو اللہ کے حکم ہی سے اتارتا ہے۔ منکر نکیر آئیں گے خبر میں، مومن کے جوابات سن کر بڑی نرمی سے اسے کہیں گے کہ آرام سے سو جا، نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ یہی منکر نکیر کافر کی خبر میں آئیں گے، وہ ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے گا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ تو فرشتے ملائکۃ الرحمہ ملائکۃ العذاب، دو فرشتے، رحمت کے فرشتے بھی ہیں اور عذاب کے فرشتے ہیں، دونوں قسم کے فرشتے قابل تعظیم ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ روح قبض کرنے والے ہیں، یہ بھی قابل تعظیم ہے، مگر کتنے لوگ عزرائیل علیہ السلام کی بے ادبی کرتے، کوئی ظلم کرتا کیا بھائی عزرائیل بن گیا نا تو عزرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے، کبھی گناہ نہیں کرتے فرشتے، تو سارے فرشتے قابل تعظیم ہیں۔ ان کی تعظیم کو واضح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، ان کو سلام۔ تو یہ یہودی کا جنازہ گیا تو یہودی کے جنازے کے ساتھ بھی فرشتے جاتے، نصرانی کے جنازے کے ساتھ بھی فرشتے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ عذاب کے فرشتے ہیں مگر جاتے ہیں، تو ان فرشتوں کا ادب کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ادب کے لیے کھڑے ہو جانا، یہاں ایک نکتہ آیا، ادب کے لیے کھڑے ہو جانا حضور کی سنت ہے، مگر بے علم اسے بھی شرک بولتے، اسے بھی شرک بولتے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ہمارا کوئی چاہنے والا علم کی قدر کر کے کھڑا ہو گیا تو مجھ سے بھائی کیا حضرت، انہیں دیکھ کو کھڑا اتنا بڑا شرک کر رہا ہے، تمہیں منع کرنا نہیں، اسے شرک کرتا نہ منع کرنا نہیں۔ استاد آئے، سارے شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر استاد بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھتے ہیں، کیا تمہارے مدرسے میں ایسا چلتا؟ استاد آئے تو شاگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا شرک ہے۔ اب یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، یہ لوگ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذاب کے فرشتے بھی جائیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ ان کو چائے پیش کرنے کھڑے ہوتے، ان کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو ادب کے لیے کھڑے ہو جانا یہ شرک نہیں ہے، اسے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ بعض لوگ بات بات پر شرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی بات بات پر طلاق بولا تو ہم بولیں گے کیا بیوقوف ہے، 3 بار طلاق دے دیا، بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی۔ اسی طرح بار بار یہ کہتے رہنا شرک شرک شرک،
تو مسلمان کو گالی ہے. مسلمان تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ ایک ہے، ہر مسلمان مانتا. اسے مشرک 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 بولنا یہ کتنی بڑی غلطی ہے. کسی امانت دار انسان کو چور 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 بولے تو کیا کرے؟ امانت دار ہے تو چور چور. کوئی حلال طریقے سے کما رہے حرام خور حرام خور. کوئی کلمہ پڑھ کے مومن ہے اسے مشرک 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 بولنا یہ کیسے درست ہے؟ اس پر غور کریں. بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں یہ شرک بھائی، وہ شرک بھائی، یہ شرک. اصل شرک کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں صفات میں دوسرے کو شریک ماننا، برابر ماننا، یا کسی کو اللہ کی مدد کرنے والا مان لینا، یہ شرک ہے. یہ کوئی مسلمان نہیں کرے گا تو مسلمان ہی نہیں رہتا. عجیب بات ہے کہ کسی امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام صاحب فاتحہ دلا کو شرک کرتے ہیں، پھر یہ ظالم اسی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے آ کر. ارے تو مشرک بنا رہا کیوں نماز پڑھتا تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، پھر بولتے ہیں امام صاحب شرک کرتے ہیں. عجیب مسئلہ ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے پروردگار ہمیں تیرے دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.